نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الامانہ۔ آج کا سبق ہے، اس کا تعلق امانت سے ہے۔ امانت یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے امانات۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کی طرف کیا کرو؟ لٹاؤ۔ ٹھیک ہے۔ امین یأمن سمع سے اس کا معنی کیا ہے؟ محفوظ ہونا۔ امین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کیا کیا جاتا ہے؟ امانت رکھوایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ہے کہ استأمن یستأمن استیمان، امن طلب کرنا، امن۔ آگے آپ فقہ کی کتاب میں غالباً اس پہ قدوری میں آپ پڑھو گے، مستأمن اس کافر کو کہا جاتا ہے جو دارالاسلام سے امن طلب کرتا ہے کہ بھائی مجھے امن دے دو، میں آپ کے ہاں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ امانت ہو گیا۔ اسی سے ایک آتا ہے آمن یؤمن ایمان، ایمان لانا، جھک جانا، ایمان لانا، جھک جانا، سر تسلیم، خم کرنا۔ تھوڑا سے عبارت دیکھیں۔ استأجر رجل قوما فاشتغلوا وعملوا ولما فرغوا من شغلهم جاءوا إليه فأعطاهم أجرهم وكان فيهم رجل اشتغل معهم ولكنه لم يأخذ أجره وتركه وذهب۔ ٹھیک ہے۔ استأجر رجل قومه، استأجر رجل قومه، استأجر فعل، رجل فاعل نہیں، قوما کیا ہے اس کی؟ مفعول۔ استأجر یستأجر استیجار باب استفعال سے، اس کا معنی ہے کسی کو یعنی مزدوری پر رکھنا، کیا کرنا؟ یا کرائے پر کوئی چیز لینا، کرائے پر سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ کرائے پر کوئی چیز، اگر آپ مزدوری پر رکھتے ہو تو ان کو بھی تو کرائے پہ لیتے ہو نا، کہ بھائی صبح سے شام تک 1000 روپے میں آپ کو دیہڑی دوں گا، اس کا مطلب اب آپ کس کے ہو گئے؟ میرے ہو گئے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ استأجرہ کون سا سیکھا ہے؟ واحد مذکر غائب کا سیکھا ہے، فعل ماضی کا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا سیکھا ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ کرائے پر لیا، یعنی مزدوری پر رکھا۔ رجل کیا ہے اس کا؟ فاعل۔ مفرد ہے جمع ہے؟ مفرد۔ جمع کیا آتی ہے؟ رجال۔ رجل یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے مزدوری پر رکھا۔ قومن، قوم ایک جماعت کو کہتے ہیں، قوم رہت، اور اس کی جمع کیا؟ یہ مفرد ہے، اقوام اس کی جمع آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اقوام۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک آدمی نے، یہاں قوم سے مراد پوری قوم مراد نہیں ہے بلکہ ایک جماعت مراد ہے، چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا، ایک آدمی نے چند لوگوں کو، یہ تو ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں فاشتغلوا، وعملوا، اشتغل یشتغل، اشتغال کیا کرنا؟ مصروف ہونا۔ وہ کیا ہو گئے؟ مصروف ہو گئے۔ وعملوا، اور انہوں نے کام کیا۔ عملوا، عمل یعمل عملا، سمع یسمع سے کیا معنی ہے؟ کام کرنا۔ فاشتغلوا تو وہ مصروف ہو گئے، وعملوا اور انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ دونوں کون سے سیکھے ہیں؟ جمع مذکر غائب ہے نا، تو اس لیے ہم ترجمہ کریں گے۔ وہ مصروف ہو گئے اور انہوں نے، حاضر تو نہیں ہے نا، متکلم تو نہیں ہے نا، غائب ہے نا، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ مصروف ہو گئے۔ شاباش۔ وَلَمَّا فَرَغُوا مِن شُغْلِهِمْ جَاءُوا إِلَيْهِمْ فَأَعْطَاهُمْ أَجْرَهُمْ۔ وَلَمَّا فَرَغُوا، فرغ یفرغ یا فرغ یفرغ، فرغ یفرغ تینوں باب سے استعمال ہوتا ہے، نصر سے بھی، سمع سے بھی، ضربہ سے بھی۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو ولما فرغوا، جب وہ کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے،
تو کس سے؟ من شغلہم، ان کے کام سے۔ شغل مفرد ہے جمع ہے؟ مفرد، جمع کیا آتی ہے؟ اشغال کس کو کہتے ہیں؟ مصروفیت۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو جب وہ ترجمہ کیا کریں گے؟ جب وہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہو گئے تو جاؤ الیہ، جاؤ الیہ، جاء یجیء باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی کیا ہے؟ جب اس کے صلے میں با آتی ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ لانا۔ جیسے میں نے کہا جاؤ بالکتاب، وہ کتاب لے آئے، جاؤ بالماء، وہ پانی لے آئے۔ تو جاؤ الیہ، اس کے پاس وہ سب کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ جاء یجیء، جاء واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فاعطاہم اجرہم، فاعطاہم اجرہم، اعطا یعطی اعطاء، باب افعال سے کیا معنی؟ دینا، دینا۔ فاعطاہم، دیا ان کو، اجرہم، ان کی مزدوری۔ اجر مزدوری کو کہتے ہیں۔ اجر یاجر یا اجر یاجر کا کیا معنی ہے؟ مزدوری دینا، اجر دینا، محنت کا عمل دینا، مزدوری دینا۔ اجور اس کی جمع آتی ہے، بلکہ آجار بھی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وکان فیہم رجل، وکان فیہم رجل، ان میں ایک آدمی تھا۔ کانا کا معنی کیا ہے؟ تھا۔ فیہم، ان میں، یعنی فیہ ضمیر جو ہم ضمیر ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے قوم کی طرف۔ کس کی طرف؟ یعنی وکان فی القوم رجل، وکان فی القوم رجل، ان میں ایک آدمی تھا، اشتغل معہم، جو کیا ہو گیا تھا؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کیا کریں گے ترجمہ؟ ان کے ساتھ مصروف ہو گیا، یعنی کام وام ان کے ساتھ کیا۔ اور وَلَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ، لیکن اس نے لم یأخذ اجرہ، اخذ یأخذ نصر سے اپنی مزدوری نہیں لی۔ فعل جہت منفی بلم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو دو کام کرنا ہے، ایک تو جزم کر، ایک لفظوں میں، دوسرا معنی میں۔ لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ جزم دیتا ہے، معنی میں عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو لم یاخذ اجرہ، اس نے مزدوری نہیں لی، یہ نہیں کہ نہیں لے گا، نہیں لیتا ہے، غلط ہو جائے گا۔ وَتَرَكَهُ، اس کو چھوڑ دیا۔ ترک یترک، ترک یترک، ٹھیک ہے، چھوڑنا۔ وَتَرَكَهُ، ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہاں، اجرت کی طرف نہیں، اجر کی طرف۔ پیچھے جو اجر ہے نا، اردو والے کی طرف نہیں لوٹے گی، عربی کی طرف لوٹے گی۔ وَتَرَكَهُ ای وَتَرَكَ الْأَجْرَ، وَتَرَكَ لیکن کیا بنے؟ وَتَرَكَ رَجُلٌ أَجْرَهُ، بولو زور سے، اپنی مزدوری چھوڑ دی۔ وَذَهَبَ، اور ذَهَبَ يَذْهَبُ فتح سے، اس کا کیا معنی ہے؟ جانا۔ یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَكَانَ الرَّجُلُ كَرِيمًا أَمِينًا فَلَمْ يَأْكُلْ أُجْرَتَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَخَافَ اللَّهَ وَوَضَعَهَا فِي التِّجَارَةِ وَسَمَّرَهَا وَأَثْمَرَتِ الْأُجْرَةُ كَثِيرًا وَكَثُرَتْ مِنْهَا الْأَمْوَالُ۔ ٹھیک ہے۔ وَكَانَ الرَّجُلُ كَرِيمًا أَمِينًا، وَكَانَ الرَّجُلُ كَانَ فعل ناقص ہے، الرجل اس کی اسم، کریمن امینن دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خبر، دو خبر ہے۔ آدمی کیا تھا؟ شریف بھی تھا، امین بھی تھا۔ رجل کریم، کرم یکرم سے، کریم شریف ہونا۔ امین، امین یأمن سے، کیا ہے؟ امانت دار، جس کے پاس امانت رکھوایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امین۔ تو لوگ امانت امین شخص کے پاس ہی رکھواتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے۔ دشمنی تھی، حالانکہ ایمان نہیں لاتے تھے، برا سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود امانتیں رات کو لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھواتے تھے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ دشمنی ہماری ان کے ساتھ ہے،
اس کے باوجود ہی ہمارا مال جو ہے وہ نہیں کھائے گا، ہمارے ساتھ خیر خواہ ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں سب کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ قومی اور جو اپنی جو برادری کی جو عادتیں ہیں نا، ان کو چھوڑنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار، جیسے کہ آج کل ہم لوگ ہیں، اللہ معاف کرے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اپنے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں، دین کو مذاق بنا دیا۔ آگے چلیے، فلم یأکل اجرتہ، اجرت پیچھے اوپر گزر چکے ہیں نا، وکان لہم مثل اجورہم، حدیث میں آتا ہے نا اجور، پیچھے طالبین میں یہ نہیں پڑھی، آگے پڑھو گے اجور، ٹھیک ہے۔ فلم یأکل، اکل یأکل، کون سے باب ہے؟ اجرتہ، اس کی مزدوری۔ اب اس کی ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں، تو اس نے مزدوری، اس کی مزدوری کو نہیں کہی۔ اب وہ بیچارہ اپنی مزدوری جو دیہاڑی اس کے 1000-2000 روپے بنتے تھے وہ لیے بغیر چلا گیا، ایمرجنسی گھر سے بیوی کا فون آ گیا کہ بھائی ادھر آ جاؤ جلدی، بچہ بیمار ہے، تو بیچارہ بائک اسٹارٹ کر کے چلا گیا، اور وہاں سے جو بچہ بیمار تھا اس کو 2 دن ہاسپٹل لے گیا، 2 دن ہاسپٹل سے پھر جو ہے وہ اچانک گاؤں جانا پڑا، وہ گاؤں سے وہاں آیا نہیں، تو پھر پڑا رہا 8-10 سال وہیں، پھر کبھی دوبارہ کراچی آیا تو سوچا یار چلو 1000 روپے تو کیا کریں، جا کے لے لیں، تو یہ والی کہانی تھی۔ ولم ينتفع، اب جس شخص سے کی مزدوری کی تھی نا، کہہ رہے کہ اس نے اس کی مزدوری 1000 روپے تو جیب میں رکھے ہوئے تھے، اس نے 10 بندوں کے 10,000 روپے، 9 کو تو دے دیے، اس کے 1000 روپے رکھ لیے، لیکن ولم ينتفع بها، انتفع ينتفع، انتفاع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، کیا کرنا؟ نفع ينفع، فتح سے اس کا معنی کیا ہے؟ ولم ينتفع بها، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، وخاف اللہ، اور اللہ سے کیا ہو گیا؟ ڈر گیا، خاف اللہ سے کیا ہو گیا؟ ڈر گیا، ووضعها فی التجارت، اور اس کو کاروبار میں لگایا، وضع یضع، فتح سے اس کا معنی کیا ہے؟ رکھنا، کیا کرنا ہوئے بابا؟ خاف یخاف، باب سمع، اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا، اور وضع یضع، اس فتح سے اس کا معنی رکھنا، لغوی معنی کیا ہے؟ جیسے کتبت بالقلم ثم وضعت القلم علی الکتاب، اور وضع یضع کا معنی لگانا، کسی چیز کو کسی چیز پہ رکھتے ہیں تو لگاتے ہیں نا، تو وہ وضعها فی التجارہ، اس کو کیا کر دیا؟ کاروبار میں لگایا، تجارہ، تجارہ یتجر، نصر ینصر سے تجارت کرنا، اتجر یتجر، اتجار باب افتعال سے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ تجارت کرنا۔ تم دونوں کو میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اور تو سمجھ آئی نا؟ جس کو میں نے بولا وہ سمجھ گیا، تجارت میں اس کو کیا کر دیا؟ لگایا، جیسے میں نے کہا نا این وضعت رقمک یا فلوسک، آپ نے اپنے پیسے کہاں لگائے، کہاں رکھے؟ تو آپ نے کہا وضعته فی التجارت، میں نے اس کو کیا لگایا؟ کاروبار میں لگائے، ٹھیک ہے نا؟ کاروبار میں لگانے کا بھی ہمارا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کیل لگا کے ٹوک دیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاروبار کرنا۔ تو اسی طرح یہاں پہ وضع یضع کیا نہیں کہ اس کے اوپر ایسے رکھ دیا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاروبار میں لگا دیا، کاروبار کیا۔ وَسَمَّرَهَا وَأَثْمَرَتِ الْأُجْرَةُ كَثِيرًا، ثمر یثمر، تثمیر باب تفعیل سے اس کا معنی ہے بڑھانا، کیا کرنا؟ منافع بڑھانا، منافع۔ اب اس نے کاروبار میں لگایا، وثمرها، اس کے منافع کو کیا کیا؟ بڑھایا۔ وَأَثْمَرَتِ الْأُجْرَةُ كَثِيرًا، أَثْمَرَ يُثْمِرُ إِثْمَارًا، اس کا معنی ہے بڑھنا، کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ثمر یثمر، نصر سے بھی اس کا معنی آتا ہے بڑھنا، ثمر یثمر، تفعیل سے اس کا معنی آتا ہے بڑھانا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ این وضعت، یعنی این اجرتی،
میرے پیسے کہاں ہیں، میری مزدوری کہاں ہے؟ آپ نے کہا لقد تمرت اجرتک، میں نے آپ کی اجرت کو کیا کر دیا؟ بڑھایا۔ کیا کر دیا؟ بڑھایا۔ وَأَثْبَرَتِ الْأُجْرَةُ، اور مزدوری کیا ہو گئی؟ وہ جو بڑھ گئی، کثیراً، بہت زیادہ۔ کیا؟ کثر یکثر، سمع یسمع سے کیا معنی؟ زیادہ ہونا۔ وَكَثُرَتْ مِنْهَا الْأَمْوَالِ، ہاں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اجرت کی طرف۔ اجرت کی طرف۔ وَكَثُرَتْ، اور زیادہ ہو گئی، منہا، اس اجرت میں سے، الاموال، بہت سارے مال، الاموال، بہت سارے مال بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ اب وہ بیچارہ جب چلا گیا گلگت تو اس نے کہا چلو یہ 1000 روپے اس قریب کا ہے، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، چلو میں اس کو جو ہے نا اس کے نام پہ اس کے کیا کرتا ہوں؟ کاروبار کرتا ہوں۔ تو اس نے وہ سبزی کا ٹھیلا لگایا، چلتے 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 10 سال تک کہ وہ جو ہے اس نے پورا کا پورا کاروبار شروع کر دیا۔ 10 سال، یعنی میں ایک بطور ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وَبَعْدَ حِينٍ جَاءَهُ الْأَجِيرُ وَهُوَ خَائِفٌ أَلَّا يَعْرِفَهُ الرَّجُلُ فَقَدْ طَالَتِ الْمُدَّةُ وَمَضَىٰ زَمَنٌ كَثِيرٌ وَمَاذَا يَفْعَلُ الْمِسْكِينُ إِن لَّمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ أَوْ نَسِيَ قِصَّتَهُ۔ وَبَعْدَ حِين، حین ایک زمانے کو کہتے ہیں، ایک لمبے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ۔ برہا، لحظہ تو چھوٹے زمانے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آتی بعد لحظۃ قلیلہ، تھوڑی دیر بعد میں آ رہا ہوں، سمجھ آئی؟ لیکن بعد حین ایک لمبے زمانے کو کہتے ہیں۔ وبعد حین، ایک لمبے زمانے کے بعد، جاءہ الاجیر، اجیر مزدور کو کہتے ہیں، مستاجر مزدور رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ مزدور آیا، وہو خائف، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈر رہا تھا، اللہ یعرفہ الرجل، کہ وہ آدمی اس کو نہ پہچانے گا، آدمی اس کو عرف یعرف، ضرب یضرب سے ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، خائف ڈرنے والا۔ اب 10 سال بعد ایک آدمی کو آپ نے مزدوری پہ رکھا، اور 10 سال بعد کہاں سے کون کس کو پہچانتا ہے؟ کوئی کسی کو 10 مہینے بعد نہیں پہچانتے، تو 10 سال بعد ظاہر یہ بتا رہے نا بعد حین، وہ آدمی آیا اور وہ ڈر رہا تھا کہ وہ آدمی اس کو نہیں پہچانے گا۔ تو وبعد حین، ایک زمانے کے بعد، جاءہ الاجیر، وہ مزدور آیا، یعنی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، وہ جو مستاجر کی طرف، رجل کی طرف، اور اجیر وہ مزدور آیا، وہ خائف، وہ ڈر رہا تھا کہ اللہ یعرفہ الرجل، کہ وہ آدمی اس کو نہیں پہچانے گا۔ فقد طالت المدت، اس لیے کہ زمانہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ بہت لمبا ہو گیا۔ قد تحقیق کے لیے، یعنی تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ قد، قد، ان، ان، لام تاکید، نون تاکید، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ تاکید کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ان اور ان یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، قد ماضی میں داخل ہوتا ہے، لقد بھی ماضی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ لام تاکید اور نون تاکید کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مضارع اور امر میں داخل ہوتا ہے، امر نہیں، ٹھیک ہے۔ فقد طالت المدت، طال یطول، نصر ینصر سے اس کا معنی کیا ہونا؟ لمبا ہونا۔ ومنہ الطویل، اس سے کیا ہے؟ لمبا۔ مدت، مدت کو کہتے ہیں۔ اور فقد طالت المدت، اور مدت بھی کیا ہو گئی؟ بہت لمبی ہو گئی۔ ومضى زمن كثير، اور بہت سارا زمانہ گزر گیا، بہت سارا زمانہ، مضى يمضي، ضرب یضرب سے کیا معنی؟ گزرنا، ماضی اسی سے، زمن زمانے کو کہتے ہیں، ازمنہ جمع آتی ہے، کثیر بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ وماذا يفعل المسكين ان لم يعرفه الرجل، غریب آدمی کیا کرے گا اگر اس کو اس آدمی نے نہیں پہچانا؟ بیچارہ کراچی آیا تھا، پیسے ختم ہو گئے، اس نے کہا چلو ہو سکتے وہ 1000 روپے تو ہو، 2 دن کی روٹی تو ملے، ہاں 2 دن کی نا۔ 150 روپے والا پیٹرول تو بہت زیادہ مہنگا ہے، 250 والا تو سستا ہے نا، تو 2 دن کی تو پیٹرول تو ہو جائے گا۔ وماذا يفعل المسكين، غریب آدمی کیا کرے گا؟ ان لم يعرف الرجل، اگر آدمی نے اس کو نہیں پہچانا، او نسی قصته، نسیہ ینسا، سمیا سے
اگر بھول گیا اس قصے کو، واقعے کو یاد رہتا ہے؟ اب 10-15 یا 1 سال پہلے ہم نے کہا گھر میں کام کروایا وہ یاد نہیں رہتا، تو یہ 10 سال پہلے کہاں سے یاد رہتا ہے؟ اور وہ بیچارہ بھی ایک ہی دن کی بات ہوگی، تو پورا گھر بنوا دیا تو الگ بات ہے نا، پورے گھر کے 1-2 سال لگتے ہیں، ایک دن کے کام تھا۔ او نسی قصتہ، یا اس واقعے کو کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ اگر اس واقعے کو بھول گیا تو کیا کرے گا غریب آدمی؟ دوبارہ اس کو سرجانے جانا پڑے گا، کہاں سے جائے گا؟ جاءہ الاجیر، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مزدور آیا اس کے پاس، مزدور، اور وہو لا یطمع الا فی اجرتہ القلیلہ، طمع یطمع، لالچ کرنا، طمع یطمع، بلکہ طمع یطمع فتح سے کیا ہے؟ لالچ کرنا۔ کیا کرنا؟ لالچ کرنا، لالچی، کیا پڑھا تھا اس میں؟ منہومان ہے، وہ الگ ہے۔ تو لا یطمع، وہ امید نہیں کر رہا تھا، وہ طمع نہیں کر رہا تھا، الا فی اجرتہ القلیلہ، مگر اس کی تھوڑی سی اجرت میں، مگر اس کی یہ وہو لا یطمع، اس کو کوئی امید بھی نہیں تھی، الا فی اجرتہ القلیلہ، مگر اس کی تھوڑی سی اجرت، اور وہ کیا ہے؟ دراہم معدودہ، چند سکے ہیں، چند درہم ہیں، یعنی چند روپے ہیں۔ وَإِذَا جَحَدَهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْفَعْهَا رَجَعَ خَائِبًا، اگر آدمی انکار کرے گا اور اس کو نہیں دے گا، رجع خائبًا، تو یہ ناکام ہو کر کیا ہو جائے گا؟ خواب یخیب، ضرب یضرب سے کیا ہو جانا؟ ناکام اور نامراد ہو جانا، نقصان میں پڑنا۔ تو وَإِذَا جَحَدَهَا الرَّجُلُ، جحد یجحد، کیا کرنا؟ انکار کرنا۔ وَلَمْ يَدْفَعْهَا، دفع یدفع، دفع کرنا یا دینا، دفع یدفع کا 2 معنی ہے، یا تو روکنا یا دینا۔ تو یہاں ولم یدفعها سے مراد ہے نہ دے، ولم یدفعها نہ دے، تو رجع خائبا، وہ ناکام ہو کر کیا کرے گا؟ لوٹ جائے گا۔ تو ظاہر غلطی بھی تو اسی کی ہے نا،